نظر پہ بدلتی ہے سب کی تقدیریں، تمہارے در پہ بدلتی ہے سب کی تقدیریں، میری طرف بھی کرم کی نگاہ یا خواجہ، میری طرف بھی کرم کی نگاہ یا خواجہ، میری طرف بھی کرم کی نگاہ یا خواجہ، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، پڑی ہے جس پہ تمہاری نگاہ یا خواجہ، پڑی ہے جس پہ تمہاری نگاہ یا خواجہ، پڑی ہے جس پہ تمہاری ایک دفعہ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ Oh
نارجیاں رجنا تے ظلم ماہی دے کالے کنڈا تے تاب چلے ہن کیڑا اکھی اندر اکھ پاوے محمد لٹ کھڑے ہوئی دل میرا میرا یار نبی سے کس کم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر الہی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے کہ مولا کریم نے سانو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے اپنی یاد فرمائی اور مزید کرم بالائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دی سچی محبت عطا فرمائیے اور ساڈے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام دی تعلیم بھی رکھی ہے اور حضور علیہ السلام دی تعلیم نو علم نو پڑھان والے بھی عطا فرمائے، سمجھان والے بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دی بارگاہ دا قرب عطا فرمان والے بھی عطا فرمائے۔ اے ساڈے اتے اللہ تعالیٰ دا کرم ہے، اللہ تعالیٰ دا احسان ہے۔ اس پرفتن دور دے اندر جبکہ ہر طرف برائی دا چرچہ ہے، تکبر عام ہے اور میں ہم اے ہوئی رٹ لگیے، او دلاں دیاں ہم آہنگیاں، او دلاں دیاں محبتاں، او دلاں دی دنیا اور دلاں دے پیار اور دلاں دا درد اور دلاں دی تڑپ، او جذبے ختم ہوندے جا رہے نے، برائی پھیلتی جا رہی ہے، نیکی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام دی امت کے اندر ایسے خدا پرست، ایسے اللہ تعالیٰ دے طالب، ایسے اللہ تعالیٰ دے مقرب، ایسے اللہ تعالیٰ دے عاشق پیدا فرمائے نے کہ الحمدللہ انہوں دے بارے قرآن اور حدیث کا اے اعلان ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دی مجلس میں بیٹھا کرتے سن، آپ دی صحبت میں جایا کرتے سن، اپنے دارالعلوم نو چھوڑ کے اپنے شاگردوں نال لے کے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے آستانے دی طرف سفر کر کے جایا کرتے سن اور آپ اپنے اس عمل نو حضرت امام بشر حافی رحمت اللہ علیہ آپ دے ادب اور تعظیم اور محبت دے نال خوب واضح کرتے سن۔ ایک دن آپ دے شاگردہ نے عرض کیتا کہ حضور آپ امام ہو اور اسی آپ دے شاگرداں اور آپ دے شاگرداں دے وچوں بھی اللہ تعالیٰ امام پیدا کرے گا، تو سانو اے راز تے بیان فرماؤ اور ساڈی اے رہنمائی فرماؤ، ساڈے تے اے ظاہر فرماؤ کہ آپ فقہ دے امام ہو اور امامہ دے امام ہو، تو جس طرف آپ تشریف لے کے جاندے ہو وہ ایک سادے جے صوفی درویش بیٹھے نے، سگوں ٹوٹیاں ہوندیاں نے اور کم علم بے علم لوگ اتھے بیٹھے ہوندے نے، انہوں نے وچوں اپنی تقریر کر رہے ہوندے نے۔ آپ دے فقہ دے امام اور تمام علوم اللہ تعالیٰ نے آپ دے دل اور سینے دے اندر خزانے بھر کے رکھ دیتے نے، جناب انہوں کو کی لین واسطے جاندے نے اور کی حاصل کرنے واسطے جاندے نے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اللہ تعالیٰ قیامت تک آپ دی قبر انور تے رحمتاں دا نزول رکھی، جنہوں نے ساری رہنمائی فرمائی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
جس طرح علم تو آڈی نسبت میں بہتر جاننا. توجہ فرمانا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح علم تو آڈی نسبت میں بہتر جاننا، اسی طرح بشر حافی اللہ تعالیٰ کو میری نسبت بہتر جان جائے. کہہ دو سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی؟ پھر بولو. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جس خدا کو مانتا ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا میں جس خدا کو مانتا ہوں بشر حافی اس خدا کو جانتا ہے. بشر حافی ساڑھی کتنی خوش نصیبی ہے. حضرت خواجہ صوفی کرامت حسین صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی آپ نواب شاہ دے علاقے دا سفر فرما رہے ہیں اور سنگی حضور دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور جس ایک پنڈ تو دوسری بستی آپ کا سفر سی اور سنگی پیچھے کلمہ پاک پڑھتے جا رہے سی. اگر آپ مل کے پڑھئے تو سانو وہ برکات مل جائے گی. ہاتھ کھڑے کرو جڑے پڑھن گے. ماشاءاللہ ہاتھ نہیں تھلے کرنے. پڑھو لا الہ الا رسول اللہ. اگے سرودے قد والے مرشد چاندی دے بدن والے اللہ دی عبادت دے نور نال چمکن والی پیشانی والے آقا دو عالم دی زلف دے قیدی کالی زلف والے خواجہ پہنے سنت مصطفیٰ دے نور نال چمک رہے. سر تے نیلی دستارے جدے وچوں کالی کملی دے نور دے چشمے پھٹ رہے نے. کالی ٹوپی تے نیلی دستار ویکھیے. کالی ٹوپی تے نیلی دستار ویکھیے. کالی ٹوپی تے نیلی دستار ویکھیے. جیڑی تار دی لکھاں دا بیڑا پار ویکھیے. اگے اگے حضور تشریف لے جا رہے نے، پیچھے پیچھے حضور دے دیوانے کلمہ طیبہ دا والجہر ذکر کرتے جا رہے نے. ساتھ ہی ایک کھیت دے اندر ہندو کم کر رہے سی. جدو دی کناں تے آواز آئی لا الہ الا اللہ. جدو کناں تے آواز آئی دل نے کیا او کم چھوڑ دے تیرے کولوں اج اللہ دا یار گزر رہے. ہندوؤں نے کم چھوڑ دیتا تے مرشد حضرت خواجہ صوفی کرامت حسین رحمت اللہ علیہ آپ دے چہرے والے ویکھیا تے دل نے کیا ویکھ دے صحیح اللہ دا عاشق جا رہے، اللہ دا دیوانہ جا رہے، اللہ دا نیک بندہ جا رہے. جدو حب پیدا ہوئی کہ وہ ہندو حضور دے سامنے آ کے کھڑے ہوئے تے عرض کرتے نے سونی ٹوپی والے آ، سونے جبے والے آ، سونیاں زلفاں والے آ، پیرا اج سانو ہی اپنا مرید کر لو. حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ صوفی کرامت حسین صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو انہوں کوئی کتابہ نہیں دیتیاں، لٹریچر نہیں دیتا، تقریر نہیں کیتی، واز نہیں کیتا. تسی مینوں ویکھیا ہے، میں تو انہوں ویکھیا ہے کہ اتنا جلدی تسی اسلام قبول کرن دا فیصلہ کس طرح کر رہے ہو؟ تے ہندو بولیا عرض کر دے سونیا آپ دیاں اکھاں دے وچ نور ویکھ
آپ دے پیشانی دا نور ویکھیا ہے آپ دے رخساراں تے نور ویکھیا ہے تے دل نے کیا ہے جیڑا حضور دا یار ایڈا سونا ہے وہ آپ کیڈا سونا ہوئے گا وہ آپ کیڈا سونا ہوئے گا میرے دوستو اگر حضور دی زیارت کر کے ہندو اسلام قبول کر رہے ہیں تو پھر سادہ یقین ہے کہ اللہ دیاں صحبتاں وچ بیٹھنے اللہ ساریاں بھی خطاواں معاف کرے گا مشکلہ آسان کرے گا تو میرے پیارے دوستو 56 KB دے سارے سنگی بہت پیارے نے بڑی محبت والے نے بڑے عشق والے نے اس علاقے دیاں محفلوں دے اندر بھی دربار شریف تے عرس مبارک تے بھی اور اس واسطے بھی حضور نو زیادہ پیارے لگتے نے کہ اس جماعت دے اندر علماء کرام دی جماعت بھی کثیر دوست سنگی عالم دین بھی نے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت اہتمام ہے حضرت صاحب بڑا خوش نے حضرت الحاج صوفی میاں محمد شمس صاحب رحمت اللہ علیہ وہ درویش نے فقیر نے اس دھرتی دے اور صاحب استقامت فقیر نے صاحب ذکر اور صاحب ادب اور صاحب محبت فقیر نے اللہ تعالیٰ انہوں نے استقامت کے صدقے آخری دم تک اللہ دے ذکر اچ محو رہنے اور مرشدیاں دعاواں ملدیاں رہیاں نے قرآن و حدیث تے پورے عمل کرن والے سنگی سن اللہ انہوں نے قیامت تک قبر انور دے اندر جنت والا لطف عطا فرمائے تو انشاءاللہ کل کوٹ سادات کا پروگرام ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ کمال والا پروگرام ہے اس کے بعد آخری پروگرام اجتماعی الوداعی 28 اکتوبر نو انشاءاللہ ولی سنز شادی حال نزد آفاق خان چوک جتھے محترم حضرت صوفی شاہد محمود صاحب آپ دی رہائش ہے یہ باہری نال ہی ہوتے ولی سنز شادی حال ہے پہلے ایتھے کئی دفعہ محفل ہوئی ہے آفاق خان چنگی نمبر 5 ہوتے قریبی کل بھی یعنی کوٹ سادات بھی اور باقی پروگرام کمال والا بھی اور انشاءاللہ آخری پروگرام واسطے ذرا ہاتھ کھڑے کرو پتہ چلے کہ انشاءاللہ پورے والے حاضری ہوئے گی ماشاءاللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ وہ ساسے کو چھے چھوڑے آنکھ والوں کی ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام آج جانا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ پاک ختم خواجگان درود پاک ذکر پاک کلمہ پاک محفل پاک کا ثواب حضور علیہ السلام دی پاک بارگاہ وچ ہدیتاً تحفتاً پیش کیتا جاتا ہے آپ بھی طفیل جمیع الانبیاء اور کل امت دی روح پاک ہوں کل اہل ایمان دیاں روح پاک نو عطا فرمائی بالخصوص حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور قبلہ عالم حضور خواجہ عالم حضرت میاں محمد شمس صاحب رحمت اللہ علیہ اور حاضرین وچوں اگر کسی دے والد یا والدہ بہن یا بھائی عزیز و اقارب اس بستی تو اور اس علاقے تو دنیا تو چلے گئے سب دیاں روحاں پہنچائیں یا اللہ پاک جو
جو بیمار نے صحت کاملہ عطا فرمائی، محترم مظہر صاحب دے والد صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائی۔ یا اللہ پاک اسی بھول جان والے غلطیاں گناہ خطا کرن والے ہم ساڈے حال تے رحم فرمائی۔ یا اللہ پاک سنگی احباب دور دراز تو سفر کر کے آندے نے جاندے نے سب کا دین اور دنیا بہتر فرمائی، سب کی مشکلات آسان فرمائی، سب کے نیک ارادے پورے فرمائی۔ یا اللہ پاک میرے حضور دی خیر فرمائی، آپ کا سفر بخیر فرمائی۔ جن سنگیاں نے اس محفل پاک کا بہت خوبصورت اہتمام کیتا ہے انہاں دا دین اور دنیا بہتر فرمائی۔ یا اللہ پاک ہر امتی نو اخیر دے ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرمائی اور سونے دی ساری امت دی بخشش فرمائی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وزینت فرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ محترم قاری امیر صاحب واسطے حضرت صاحب خصوصی دعا فرما رہے ہیں، اللہ سے دے اللہم آمین اللہم آمین اجمعین۔ جنہ دوستان نے بیعت ہونے مرید ہونے حضور دے قریب آ جنہ